بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 2-3 ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ ایک تو مختلف صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا ہے ڈیالہ سے، اٹک کا نام لے رہے ہیں، کچھ مچ کا نام لے رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری یہ بھی چل رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب پر فوجی ٹرائل ہوگا اور اس میں جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا اور یہاں سے انہیں اس لیے شفٹ کیا جائے گا۔ شہر میں اس وقت جو مختلف علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ جمع ہیں۔ کل ایک کانفرنس بھی تھی، ان کی میٹنگ بھی ہوئی، فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، بڑی زوردار تقاریر بھی ہوئی اس میں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے مختلف جگہوں پر 4 کانفرنسز کا اعلان کیا اور آخری کانفرنس 8 جنوری کو ہوگی اسلام آباد میں، اور وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو استثناء ملا ہے صدر پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو اور دیگر کو، اس کے وہ خلاف ہیں اور اسے وہ خلاف شریعت قرار دے رہے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ سہیل افریدی صاحب اور جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اچک زئی ہیں، ان کے مابین کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کوہاٹ کا جلسہ، اس کی سوشل میڈیا پر تیاریوں کی خبریں چل رہی ہیں، وہاں پر کیا میسج ہوگا؟ تو یہ سارے موضوعات جن پر آپ بات کریں۔ سب سے پہلے ہمارے صحافی دوست ہیں محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اٹک جیل شفٹ کیا جا رہا ہے، خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اٹک جیل کے حوالے سے جو میری کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کہیں شفٹ کیا بھی جا رہا ہے تو کم از کم اٹک جیل میں نہیں شفٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ اٹک تو کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر پر ہے، اور وہاں سے تو کے پی کے سے روزانہ 10,000 بندہ مظاہرہ کرنے کے لیے اٹک پہنچ جائے گا، تو حکومت کے کوئی گھاس چرنے گئی عقل کہ وہ وہاں پر اٹک میں ان کو شفٹ کریں گے۔ اور دوسرا، اگر کسی شہر میں منتقل کیا جاتا ہے پنجاب کے کسی دوسرے شہر میں، تو وہ جیلیں شہری علاقوں کے نزدیک واقع ہیں، تو وہاں پر تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دور دراز جیل میں بھیجا جاتا ہے، بلوچستان میں جیسے مچ کا نام لیا جا رہا ہے کسی اور جیل کا، تو وہاں پر کوئی ایسی میڈیکل سہولت نہیں ہے کہ جس میں اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی انسان ویسے بھی بیمار ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے ان کو شفٹ کیا جائے، کہاں ان کو شفٹ کیا جائے گا؟ تو اس لیے ابھی وقتی طور پر ان کی جو شفٹنگ ہے وہ اس کا کوئی امکان زیر غور بھی نہیں ہے۔ دوسری جو ایک اہم بات انتہائی ذمہ دار جو سورسز ہیں انہوں نے بتائی کہ یہ بات بڑے ٹاپ لیول پر ڈسکس کی گئی ہے، عمران خان صاحب کا فوجی مقدمہ، فوجی ٹرائل اور آگے مزید پرسیکیوشن۔ تو اس پہ جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے، اس ڈسکشن میں یہ مشورہ دیا گیا کہ شاید مسلم لیگ نون تو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کا اس انداز میں جھگڑا عمران خان صاحب کے ساتھ کرایا جائے کہ فوج خود ہی عمران خان صاحب کا کلا کما کرے، اور اس کی سیاست کے جو بینیفیشری ہیں وہ پھر مسلم لیگ نون والے ہوں گے، کیونکہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو بہت سارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو بھی تو ایلیمینیٹ ہوا تھا، تو بعد میں پھر بہت عرصہ لگا تھا، تو اس لیے ابھی اگر کچھ ان کو آپ فوج کے ساتھ لڑائیں اور فوج ان کا مقدمہ چلائے، ان کو سزا سنا دے، تو اس کا جو سیاسی فائدہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ تو اس لیے جس جگہ پر یہ بات ڈسکس ہوئی ہے وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈسکشنز کو مزید جاری رکھا جائے، لیکن وقتی طور پر جو عمران خان کے خلاف جو ٹرائل کی باتیں ہیں وہ بالکل فضول ہیں، اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی کوئی تجویز اب زیر غور نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 2 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی تو پھر اس وقت یورپین یونین کی طرف سے بڑا پریشر آیا تھا اور بڑا سوال پوچھا گیا تھا۔ برطانیہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے باقاعدہ رپورٹڈلی سوال پوچھ لیا تھا کہ بتائیے کہ کیا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا یا نہیں، کیونکہ اسے جی ایس پی پلس سٹیٹس اور دوسرے جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ نون لیگ کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے کہ اب عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے، فوج کے ساتھ بڑی لڑائی ہے،
اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو نہ تو وہ اٹک جیل میں یا کہیں اور ان کو ابھی شفٹ کرنے کا کوئی پلان ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنے والی بات ہے۔ اور یہ جو اس وقت جو ایک بظاہر آپ کو کشیدگی نظر آ رہی ہے بیانات میں، وہ نون لیگ ڈیلیبریٹلی کر رہی ہے تاکہ فوج جو ہے اس کی اور عمران خان صاحب کی جو مزید آگے لڑائی کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اب سب کچھ تو ان سے چلا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کی فراغت کے دن آ جائیں۔ یہ ایک تھیوری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ دوسرا، مشائخ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور یہاں پر ایک کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بہت کھلی جو ہے نا باتیں کی گئیں کہ یقین دلایا گیا وہاں پر عاصم منیر صاحب کو کہ آپ کے خلاف یا فوج کے کسی کے جرنیل کے خلاف یا سپاہی کے خلاف بھی جو بات ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بالکل درست ہے، قوم بھی شاید اپنی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کوئی اس قسم کی بات اس وقت چل رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے 20 دسمبر کو، پھر 23 دسمبر کو، پھر 8 جنوری کو اسلام آباد میں، یہ کراچی میں، لیاری میں اور سکھر وغیرہ لاڑکانہ میں یہ جلسے کریں گے، اور پھر آئیں گے اسلام آباد میں، اور اس میں تقی عثمانی اور دوسرے علماء بھی شرکت کریں گے۔ 27ویں ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن مولانا کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادھر اسلام آباد میں مشائخ کانفرنس ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر جو استثناء کی بات ہے، جس کو یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور علماء قرار دیتے ہیں کہ یہ اسلامی شاعر کے خلاف ہے، یہ کانفرنس بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلائی گئی مشائخ کانفرنس، اور اس میں جو گفتگو کی گئی ہے یہ یقین دلایا گیا کہ استثناء جو ہے شاید اس کو نہیں چھڑا جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، اور یہ جو استثناء کی بات ہے خاص طور پر وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اس کو نہیں اس صورتحال میں برقرار رکھیں گے۔ تو بڑا ویری انٹرسٹنگ یہ ایک سینیریو بنا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر سہیل آفریدی کے اس بیان نے کہ وہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی حمایت کریں گے ان کے فیصلوں کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت کرنی ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی جو پوری پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بڑی پریشان ہے، کیونکہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو اراکین ہیں اور سینٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جینوئنلی بھی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے، کمپرومائز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایگو کی بنیاد پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم انکمپیٹنٹ تھے کہ ہمارے اوپر ایک لیڈرشپ لگائی گئی ہے۔ لیکن در حقیقت عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے، جو عمران خان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں ایک بڑی وسیع سوچ ہے اور آگے کی سوچ ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ، کسی بھی فریق کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اگر وہ مزاحمت کے لیے بھی کوئی الائنس بناتے ہیں تو اس میں بھی پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور جو 2-3 سال پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے جو نہیں کر سکی، خان صاحب کو یہ توقع ہے کہ یہ کریں گے۔ اور اب صورتحال یہ جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ عوام اور عمران خان کا یہ معاملہ ہے، اور جو ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب کہیں گے وہ اس کو پوری طرح اس کی تائید کریں گے۔ پی ٹی آئی کے کارکن، سپورٹر، ووٹر بھی اس کے ساتھ آئیں گے، اور جو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز نہیں آئیں گے وہ ان کی مرضی ہے وہ نہ آئیں، لیکن ان کی تعداد بہت قلیل ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بن جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔